السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے کابلی والا۔ میری 5 برس کی بچی جس کا نام منی ہے گھڑی بھر کو خاموش نہیں رہتی۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنے ناول کا 17واں باب لکھ رہا تھا۔ منی نے آ کر کہا، بابو جی ثبوت، میرا نوکر کوے کو کاگ کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور اس سے پہلے میں کچھ کہوں اس نے دوسری بات شروع کر دی۔ دیکھیے بابو جی، بھولا کہتا ہے کہ آسمان میں ہاتھی اپنی سونڈوں سے پانی برساتے ہیں۔ بھولا ایسی ہی جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہنس کر منی سے کہا، منی تو بھولا کے ساتھ جا کر کھیل، مجھے اس وقت کام کرنا ہے۔ میرا گھر سڑک کے کنارے ہے۔ ایک دن منی میرے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ اچانک وہ کھیل چھوڑ کر برآمدے میں دوڑ گئی اور زور زور سے کابلی والے او کابلی والے پکارنے لگی۔ کابلی والے کے کندھے پر میوے کا تھیلا اور ہاتھ میں انگوروں کی پٹاری تھی۔ موٹے موٹے کپڑے، ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے، صافہ باندھے لمبے ڈول کا ایک کابلی والا سڑک پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ منی کی آواز سن کر ہنس مکھ کابلی والے نے گھوم کر دیکھا۔ منی گھبرا گئی اور اس کابلی والے کو پھاٹک میں اندر آتا دیکھ کر بھاگ گئی۔ اس لیے منی کی ماں کہا کرتی تھی کہ کابلی والے بچوں کو تھیلے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اسے اندر بلایا۔ کابلی والا اپنی جھولی سے کشمش نکال کر منی کو دینے لگا۔ منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی۔ اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کابلی والے سے میرا تعارف اس طرح ہوا۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا۔ دروازے پر دیکھا کہ منی اس کابلی والے سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ میں نے کابلی والے سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے اٹھنی نکال کر کابلی والے کو دی۔ اس نے بلا جھجک اٹھنی لے کر جیب میں ڈال لی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی تھی کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ کابلی والے کا دوسرا پھیرا نہیں تھا۔ وہ روز گھر آتا تھا اور پستے بادام دے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی۔ کابلی والے کا نام رحمت تھا۔ رحمت اور منی کی عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ ان دونوں میں کچھ بندھی ٹکی باتیں ہوتی تھی۔ کابلی والا کہتا، منی سسرال جاؤ گی؟ منی نہیں جانتی تھی کہ سسرال کسے کہتے ہیں، لیکن بھلا وہ چپ رہنے والی کہاں تھی؟ وہ الٹا کابلی والے سے پوچھی، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت گھونسا تان کر کہتا، میں تو سسرے کو ماروں گا۔ یہ سن کر منی خوب ہنستی۔ ہر سال جب جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا، مگر ایک بار منی سے ملنے ضرور آتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اچانک گلی میں بڑا شور و غل سنائی دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا، رحمت کو 2 سپاہی باندھے لیے جا رہے تھے۔ پیچھے سے لڑکوں اور راہگیروں کا مجمع چلا آ رہا تھا۔ رحمت کے کرتے پر خون کے دھبے تھے اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی چھری تھی۔ میں بھاگا گیا اور سپاہیوں کو روک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک چپراسی نے رحمت سے ایک چادر لی تھی اور اب وہ دام دینے سے انکار کرتا تھا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا اور رحمت نے غصے میں چپراسی پر چھری سے حملہ کر دیا۔ رحمت اس بے ایمان چپراسی کو سینکڑوں گالیاں دے رہا تھا۔ اس بیچ میں کابلی والے او کابلی والے پکارتی ہوئی منی بھی وہاں آ گئی۔ رحمت کا چہرہ دم بھر کے لیے خوشی سے کھل اٹھا۔ منی نے آتے ہی اس سے پوچھا، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا، ہاں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس جواب سے منی کو ہنسی آ گئی۔ تب اس نے گھونسا
घूंसा दिखा कर कहा, मैं ससुरे को मारता तो ज़रूर, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई दिन गुज़रे। मुन्नी रहमत काबली वाले को भूल गई। मुन्नी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख़ आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक उस वक्त रहमत वहाँ आ गया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका। उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों, रहमत कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुन्नी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुन्नी से भी मुलाकात ना होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। मुझे जैसा धक्का सा लगा। जी चाहा कि उसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। वापस आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुन्नी जैसी मेरी बेटी भी है, इसलिए मैं उसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। उस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशान को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर से मेवा बेचने कलकत्ता आया था। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सब कुछ भूल गया। बस ये बात याद रह गई कि मैं भी बाप हूँ और वो भी बाप है। मैंने उसी वक्त मुन्नी को अंदर से बुलाया। मुन्नी शादी के कपड़ों में और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको देखकर काबली वाला घबराया और बात भी ना कर सका। फिर उसने हंसकर कहा, मुन्नी तो ससुराल जा रही है। अब मुन्नी ससुराल के माने समझने लगी थी। उसने शर्मा के सर झुका लिया। रहमत कुछ सोचकर ज़मीन पर बैठ गया। जैसे उसको एकाएक एहसास हुआ कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 बरसों में उसका क्या हुआ कौन जाने, और वो उसकी याद में खो गया।